Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadha ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. صدق الله المولانا العظيم. میرے محترم دوست بزرگ، اس سے پہلے جو آیات گزرے ہیں میرے دوستوں، قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. میرے دوستوں، اس آیات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اب میں یہ عرض کرتا ہوں میرے دوستوں کہ ہر انسان کے ساتھ اس کی دو ساتھی ہوگی. ایک ساتھی اس کی فرشتہ ہوں گے جو اس کو نیک اعمال کی طرف، اچھے کاموں کی طرف اس کو بلائے گا. دوسرے ایک ساتھی اس کے وہ ہوگا جو شیطان ہے، جو اس کو برائی کی طرف تلقین کرتا رہتا ہے. جب کسی مجرم کا نامہ اعمال پیش ہوگا تو اسے جہنم کا حکم ہوگا، اور وہ شخص بارگاہ رب العزت میں عرض کرے گا کہ مولا کریم کہ میں اپنے گمراہی کا خود ذمہ دار نہیں ہوں، بلکہ میرا یہ شیطان مجھے ہمیشہ بہکاتا رہا. تو اس کی دو ساتھی ہوگی، ایک اس کو نیک کام کی طرف اس کو راغب کرے گا، نیک کام کی اس کی تلقین کرے گا، اچھے کاموں کی تلقین کرے گا. دوسرا اس کا دوست ہوگا شیطان، ایک فرشتہ دوسرا شیطان. اور جو شیطان ہے اس کو برائی کی طرف تلقین کرتا رہتا ہے، ہر قسم کی برائی اس سے کرواتا ہے، ہر برے اعمال اس سے کراتا ہے. اور جب کسی مجرم کا نامہ اعمال پیش ہوگا، اسے جہنم کا حکم ہوگا، تو وہ شخص بارگاہ الہی میں اللہ رب العزت کے دربار میں عرض کرے گا مولا کریم میں اپنی گمراہی کا خود ذمہ دار نہیں ہوں، بلکہ میرا یہ جو شیطان ہے مجھے ہمیشہ بہکاتا رہا اور مجھے برائی کی تلقین کرتا رہا، جس کی وجہ سے میں تیرے راستے سے ہٹ گیا. لہذا آج میری بجائے شیطان کو سزا دی جائے، جس کی وجہ سے اس نتیجے کو میں نے پہنچا ہوں. اس نے مجھے برائی کی طرف لگا دی ہے، ہر قسم کے برے کام کروایا، ہر غلط کاموں کی تلقین کرتے رہیں. تو اس وقت میں وہ شیطان اس کا دوست اللہ رب العزت کے دربار میں جواب دے گا قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید.
انسان کی جو ساتھی جو دوست شیطان ہے، وہ شیطان دوست اللہ سے عرض کرے گا اے ہمارے رب، میں نے تو اس کو سرکشی میں نہیں ڈالا تھا، لیکن یہ خود ہی گمراہی میں دوڑ پڑا، جا کے دور جا کر پڑا ہے، یہ خود ہی گمراہی میں جا کر پڑا ہے، بلکہ گمراہیت کے اندر بہت دور جا کر پڑا ہے۔ میرے دوستوں، اس قسم کی مضمون سورۃ ابراہیم میں موجود ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کی آیات نمبر 22 میں، وقال الشیطان لما قضی الامر، جب حساب کتاب مکمل ہو جائیں گے، اور حساب کتاب مکمل ہو جانے کے بعد تو شیطان کہے گا تمہارے ساتھ خدا کا، اللہ رب العزت کا جو وعدہ تھا وہ سچا تھا، اور میرا جو وعدہ تھا تم سے وہ جھوٹا تھا، میرا تم پر کوئی زور تو نہیں، میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا، ہاں میں نے تمہیں گمراہی کی طرف بلایا تھا، تم نے ہمارے باتوں کو بلا دلیل، بغیر کسی دلیل کی تم نے ہمارے باتوں کو مان لیا، آج تم ہمیں ملامت کرنے کی بجائے اپنے آپ پر ملامت کرو، اور آج میں نہ تمہارے فریاد رسی کر سکتا ہوں، نہ تم میرے فریاد رسی کر سکتے ہو، بلکہ تم میرے اس بات کا انکار کرتا ہوں، نہ تم میری کوئی کسی کی مدد آج کر نہیں سکتے ہیں، اور میں اس بات کا بھی انکار کرتا ہوں کہ پہلے تم مجھے شریک بناتے تھے، بے شک آج ظلم کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب بنا کر تیار کر کے رکھے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی فیصلہ ہوگا کہ آج گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہونے والے سب کی سب مبتلا عذاب میں، جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا۔ میرے دوستوں، حقیقت میں تو بات یہ بھی ہے، جب انسان کی دو ساتھی ہے، ایک فرشتہ ہے، دوسرا کون ہے؟ شیطان۔ اللہ نے اس کے پیچھے دو ساتھی کو مقرر فرما دی، جو فرشتہ اس کو نیک کام کی تلقین کرتا ہے، اور جو شیطان ابلیس ہے اس کو بری کام اور غلط کاموں کی طرف اس کو تلقین کرتا ہے۔ اب حقیقت یہ ہے میرے دوستوں، ایک طرف اللہ کی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک، جیسے نبی ابراہیم و خلیل اللہ، نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور دیگر نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائیں، ان کو دین کی طرف بلاتے رہیں، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی دعوت دیتے رہیں، اور بالآخر تو آخری نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو خاتم النبی، خاتم المرسلین، سید النبی، سید المرسلین، جو رحمت للعالمین بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لائیں، اللہ رب العزت نے ان کو تو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے ہیں، یعنی جنت کی بشارت سنانے والے اور جہنم کی ڈرانے کے لیے، جہنم کی ڈر سنانے کے لیے وہ تشریف لائیں۔ لیکن وہ لوگ ان لوگوں کی باتوں کو، ان اللہ کے نبیوں کی باتوں کو نہ سن کر، بلکہ شیطان کی باتوں کو یہ ترجیح دی ہے، اور شیطان کی باتوں کو سنتے رہیں۔ اس جرم کی وجہ سے اللہ نے گمراہ ہونے والے جہنمیوں، گمراہ ہونے والوں کو اللہ رب العزت نے ان کو جہنم رسید فرمایا، یہ جہنم کی دردناک عذاب میں جلیں گے، اور یقیناً وہ جہنم میں جائیں گے۔ دوسری آیات میں یہ لوگ یہ بھی اعتراض کرتا ہے، کون؟ جو جہنمی ہوں گے، اللہ کے سامنے یہ اعتراض کریں گے کہ یا اللہ، ہمیں تو ان لوگوں نے گمراہ کیا جن کے ہم تابع تھے۔ اب کن کی تابع تھے؟ کسی رئیس کی، کسی امیر کی،
کسی سیاستدان کی، کسی پیر کی، کسی ایسے مرشد کی جو صحیح راہ پر نہیں تھا، جو ہدایت پر نہیں تھا، اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے نہیں تھے، بلکہ وہ خود بھی گمراہیت میں تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے، یا کسی رہنما، کسی لیڈر کے پیچھے جو ان کی تابع تھے۔ وہ کوئی لیڈر اگر ان کو کوئی تلقین کرتا ہے میرے دوستوں، تو اس کو اچھا ہو یا برا ہو، وہ اس میں کہتے ہیں کہ بھائی 4 منزلہ بلڈنگ سے تم چھلانگ لگا دو، میرے نام پر وہ 4 منزلہ بلڈنگ سے بھی چھلانگ لگا دیتے، اور میرے نام پر تم جان دے دو، وہ جان دے دیتے، کہ ہر قسم کی برے کام کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے تھے۔ وہ لیڈر، وہ رہنما نا، وہ رئیس و امیر جو اس کو غلط راہ کی طرف نا بلاتے تھے، وہ اس کی طرف راغب ہو جاتا، اور ان کی ہی نقش قدم پر وہ چلنے والے اللہ کے سامنے یہ اعتراض کرے گا، اے اللہ، ان کی میں تابع تھا، یہ ہمارے رہنما تھے، ان کی ہم تابع تھا، یہ ہمارے لیڈر تھا، ان کی ہم تابع تھے، یہ جو ہمارے پیشوا تھا، لیکن وہ تو صحیح خود بھی اللہ نے اس کو ہدایت نہیں عطا فرمایا، وہ خود راہ ہدایت پر نہیں تھے۔ میرے دوستوں فرمایا قال لو هدانا الله لهديناكم سواء أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص۔ اے میرے پیروں، اے میرے لیڈر، اے ہمارے رہنما، آ جاؤ، ہم یہ جہنم کی دردناک عذاب سے نکال دو، کہ ہم تو تمہارے نقش قدم پر چلتا تھا، ہم تمہارے تابع تھے، تمہاری اتباع کرتا تھا، تمہاری اتباع کرتے ہوئے ہم اپنے زندگی کو تباہ اور برباد کر دیا، اور تم نے ہمیں برائی کی طرف لے کر گیا، آج آ جاؤ اس جہنم کی دردناک عذاب سے ہمیں نجات دلاؤ۔ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتے تو ہم تمہیں ہدایت کی راہ دکھاتا، اللہ نے تو خود ہمیں ہدایت نہیں کی، تو ہم تمہیں کہاں سے ہدایت کی راہ دکھاتے؟ آج صبر کرو یا نہ کرو تو اسی جہنم میں تمہیں رہنا ہی ہے، یہی تمہارے ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہے۔ تو فرمائیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین۔ اے ہمارے رب، یہ منحوس، یہ ہمارے لیڈر، یہ ہمارے رہنما، یہ ہمارے امیر و رئیس جن کی ہم اتباع کیا کرتے تھے، ان لوگوں کو ہمارے سامنے لا کر پیش کر دو نہ، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے دے کر کچل دیں گے، اور ان کو کچل کر جہنم کے اندر ڈالیں گے، اس کے بعد ہم بھی جہنم میں جائیں گے، لیکن پہلے ان کو ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہ فرمائیں گے فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ۔ اے انسانوں، تمہیں تو ہم نے عقل دیا، انسان بنایا، شعور دیا نا۔ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ فرمائیں گے ہم نے جنات اور انسان میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھے ہیں۔ وہ لوگ کون ہوں گے؟ جن لوگوں کو ہم نے عقل اور شعور عطا فرمایا، عقل سلیم عطا فرمانے کے باوجود بھی اتنی بڑی عقل دی اللہ نے، لیکن اپنے عقل کے ذریعے سے وہ اللہ کی طرف، اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی طرف راجع نہیں ہوا، اللہ وحدہ لا شریک اللہ کے اوپر یقین نہیں لایا، ایمان نہیں لایا، جس کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے ان لوگوں کو 2 آنکھیں دی، اپنے پورے کائنات کو دیکھ کر، کہ میری نشانیوں کو دیکھ کر مجھ پر ان لوگوں نے ایمان لے کر نہیں آیا، 2 کان دی، میرے باتیں سننے کے باوجود بھی مجھ پر ان لوگوں نے ایمان اور یقین نہیں لایا۔ تو فرمایا اللہ نے یہ تو 4 پائے جانور ہے، اولئک کالانعام، یہ 4 پائے جانور ہے۔ کہا کہ بھائی کیسے ہے؟ کہ کتا بلی سے بھی کتا بلی کی جیسے ہیں، کہ بھائی کتا بلی کیسی ہیں؟ ایک بلی کو آپ کھانا کھلاؤ،
اور آپ کی گھر میں روزانہ چوکیداریاں کر رہے ہوتی ہیں. کتے کو آپ 2 لقمہ دے دو, اسی 2 لقمہ کی بدلہ میں پورے دین آپ کے گھر کے دروازے میں بیٹھ کر وہ چوکیداریاں کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے تمہیں عقل بھی دی, شعور بھی دی, دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, سننے کے لیے کان دی, چلنے کے لیے پاؤں دی, پکڑنے کے لیے ہاتھ دی. عقل شعور سب کچھ دینے کے باوجود بھی, اور پھر اللہ رب العالمین تمہیں کھانے کے لیے بھی دی ہے, تمہیں پینے کے لیے بھی دی ہے, سب کچھ دی ہے. ہر قسم کی رزق سے تمہیں رب العالمین نے تمہیں نوازے ہیں. لیکن پھر بھی تم ایک کتا بلی کی جیسے بھی نہیں بنے ہو کہ جو کتا بلی جو چوکیداری کرتے ہیں اپنے مالک کے سامنے. تم کیسے انسان ہو کہ جس رب نے تمہیں سب کچھ عطا فرمایا, سارے کچھ نوازنے کے باوجود بھی, کھلانے پلانے کے باوجود بھی تم اس رب کی, اس رب العالمین کی, اس پروردگار عالم کی جو ہے نا اتباع نہیں کرتے ہو, ان کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے ہو. اللہ نے فرمایا کہ کتا اور بلی, کہا کہ یہ نہیں بل ہم عدل, بلکہ اس سے بھی بدتر ہو, اس سے بھی بدتر ہو. میرے دوستوں, آج ہمیں اگر غصہ آ جاتے ہیں کہ کتا بلی کی مثال دیں کہ بھائی یہ کیسے انسان کو کتا بلی کی, اللہ فرما رہا ہے تو غصہ مت کر, آپ دیکھ لے تو اس سے بھی بل ہم عدل, بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. جب ایک وہ نہ سمجھ جو نہ اس کو بولنے آتا ہے, ایک جانور ہو کر, ایک جانور ہو کر تیری جو ہے نا فرما برداری کرتا ہے, اور تجھے اللہ نے انسان بنایا, اشرف المخلوقات بنانے کے باوجود بھی تو تیرے اتنے سوچ اور سمجھ نہیں ہے کہ تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا, اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتا. فرمایا میرے دوستوں, پھر اللہ نے اپنے نبی کو بھی دنیا کے اندر بھیجے ہیں بشیر نذیر بنا کر, لیکن تم لوگوں نے ان کی بات کو نہ سن کر شیطان کی بات قول کے اوپر ترجیح دی, شیطان کی طرف متوجہ ہوئے, اس کی باتوں کے بہکانے پر آ گئے. جب انسان اور شیطان میرے دوستوں اللہ کے دربار میں جھگڑتے رہیں گے, کہیں گے اس نے ہمیں گمراہ کیا, اس نے ہمیں گمراہ کیا, یا اللہ ہمارے کو قصور نہیں تھا. اور ابلیس کہیں گے, شیطان کہیں گے, یا اللہ ہم نے اس کو گمراہ نہیں کیا بلکہ اس نے خود ہی گمراہیت کی طرف جا کر پڑا, یہ بہت گمراہیت میں دور جا کر پڑے. تو اللہ فرمائے گا قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید. تو اللہ فرمائے گا آپ میرے پاس مت جھگڑا کرو, میں نے تو تمہیں دنیا میں ہی وعید سنا دی تھی, تمہیں ہر نیک و بد کا آگاہ کر دیا تھا, مگر تم نے اس وقت کچھ پرواہ نہ کی اور کفر شرک اور معصیت کی طرف ڈوبے رہے. اور سن لو, آج یہ تمہیں اپنے کارگزاری کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا, تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں, اس کی علاوہ یہی جہنم تمہارے آخری ٹھکانہ ہے, اور تمہارے یہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہے. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. پھر اللہ فرمائے گا میرے یہاں بات تبدیل نہیں ہوتی ہے, اللہ جو کہتے ہیں وہی اٹل ہے, وہی اٹل ہوتا ہے. کفر اور شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. جو لوگ سچے دل سے مان لائے وہ ضرور خدا کی رحمت کی, وہ ضرور جو سچے دل سے ایمان لائے وہ ضرور اللہ کی رحمت کے مقام میں پہنچیں گے. اور جن لوگوں نے سچے دلوں سے ایمان نہیں لایا وہ کہاں جائیں گے میرے دوستوں؟ سیدھے جہنم میں جائیں گے. وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. پھر ان لوگوں کو جہنم میں ڈال کر اللہ نے کیا کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کیا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ تو بھائی اپنے جہنم میں کیوں گیا کہ تو نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے تو نے اپنے آپ کو تباہ کر دی, تو نے اپنے آپ کو برباد کر دی, تو ہی گناہگار بنتے رہے. لیکن میں نے تجھے نیک اور بد دونوں کام بتا دی تھی کہ یہ راہ اختیار کرے گا تیرے لیے جنت ہے, اور یہ راہ اختیار کرے گا تیرے لیے جہنم ہے. یہ صحیح راہ ہے اور یہ غلط راہ ہے. اگر تو آج اختیار اس جو راستے کو اختیار کرے گا اسی کے مطابق تجھے بدلہ دیا جائے گا. اگر تو نے نیکی کیا ہے تجھے نیکی کا پورا بدلہ دیا جائے گا, اور اگر تو نے گناہ کیا ہے تیری گناہ کا بھی پورا تجھے بدلہ دیا جائے گا. کسی چیز میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. تو اللہ نے کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہیں کی, اپنے بندے کے اوپر زیادتی نہیں کرتے ہیں. مسلم شریف کی ایک روایت میں آتے ہیں, اے آدم اولاد یہ تمہارے ہی اعمال میں ہے
جن میں میں نے گن کر محفوظ رکھا ہے۔ اے اولاد آدم، یہ تمہاری اعمال ہے، یہ تمہاری ہی عمل ہے، جنہیں میں نے گن کر محفوظ رکھا ہے، یہ سب تمہارے سامنے ہے۔ اگر ان میں کوئی نیکی پاؤ تو اللہ کی تعریف کرو، اور اس کی شکر ادا کرو، اور اگر اس میں کوئی برائی نظر آئے تو اس کے لیے اپنے آپ کو ملامت کرو، اور یہ تمہاری اپنے کارگزاری ہے۔ اب تمہارے جیسے نیت ہوگا، جیسی ارادہ ہوگا، اسی کی مطابق تمہارے انجام ہوگا۔ میرے دوستو آگے فرما رہا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم دوزخ سے کہیں گے کیا تو بھر چکی ہے، تو وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے۔ جب اللہ جہنم کو بھر دیں گے جہنمیوں سے، تو پھر جہنم سے اللہ رب العزت پوچھیں گے، دریافت کریں گے، اے جہنم کیا تو بھر چکا ہے؟ تو بولے نہیں یا اللہ، کچھ اور بھی باقی ہے، کچھ اور بھی باقی ہے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، تو کہے گی جہنم ابھی اور کچھ باقی ہے، ابھی اور کچھ باقی ہے۔ میرے دوستو جہنمیوں کو جب جہنم کے اندر اللہ رب العزت ڈال کر اور میرے دوستو پہ ڈال دیں گے، پھر جہنم سے پوچھیں گے، اور پھر جہنم، بخاری ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ جہنم اللہ سے مطالبہ کرتے رہیں گے کہ کیا کر، برابر مطالبہ دہراتے رہے گی، کیونکہ اس میں بھی ابھی بہت سی جگہ خالی ہوگی، اور کہیں گے کہ ہمیں پورا کر دو، ہمیں پورا کر دو۔ جہنم اللہ سے یہ مطالبہ دہراتے رہیں گے کہ ہمیں پورا کر دو۔ بخاری ترمذی شریف کی حدیث میں یہ روایت آتی ہیں۔ میرے دوستوں جو جگہ خالی ہے، پھر اللہ رب العالمین اپنے قدم رکھ دیں گے، تو پھر جہنم کہیں گے قط بس ہو گئی، اب بھر گیا۔ آپ اور ہمارے پورے دنیا کی انسانوں کے دلوں کے اندر یہ بات آتے ہیں، بھائی اللہ کے قدم بھی ہے، اللہ کے ہاتھ بھی ہے، اللہ کی آنکھیں بھی ہے، اللہ تو پورے اعضاء سے، تمام اعضاء سے پاک پکیزے ہیں۔ تو اب یہ سمجھ لو میرے دوستوں، یہاں جو ذکر فرمایا تو یہ ایک مشابہت میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی قدم رکھنے کو انسان کی قدم رکھنے پر محمول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ نے اپنے قدرت کی قدم رکھے ہیں، جیسے اللہ کے لیے لائق ہے، جیسے اللہ کے لیے لائق ہے۔ میرے دوستوں تو نہ اللہ کی جسم ہے، نہ اللہ کی اعضاء ہیں، لیس کمثلہ شیء، سورۃ الشورى کے اندر فرمایا کہ اس جیسے کوئی چیز نہیں ہے جس کے ساتھ اس کی مثال بیان کی جا سکے۔ تو اللہ کی ہاتھ اور اللہ کی پاؤں، اللہ کی قدم کیسے ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں کیا معلوم، لیکن ہمیں اس کے اوپر یقین اور ایمان لے کر آنا چاہیے۔ اس کیفیت کو ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں میرے دوستوں، اس کیفیت تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے، حضرت امام محدث احمد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس میں یہ حکمت اور فلسفہ یہ ہے نا کہ ان کو سمجھنے کے لیے کہ سمجھ لو اللہ پاک پروردگار عالم اپنے تجلی کو جہنم کے اندر، اپنے کسی تجلی کو جہنم کے اندر رکھیں گے، جیسے جہنم پکار پڑیں گے قط، یعنی بس ہو گئی، میں بھر گیا ہوں میرے دوستوں۔ اسی طریقے سے مثل بات وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت کو متقیوں کے قریب کر دیا جائے گا اور ان سے کچھ دور نہیں ہوگی۔ جنت کی قربت کی دو صورتیں ہو سکتی ہے، جنت کی قربت کی دو صورتیں ہیں۔ پہلے صورت میرے دوستوں جو سورۃ الابراہیم کے اندر اللہ نے فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، یعنی حساب کتاب کی منزل کے لیے زمین کو تبدیل کر دی جائیں گے اور اس کی جگہ دوسری زمین قائم کی جائے گی۔ پھر اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی گواہی یا کوئی حق اس زمین میں باقی رہے گا، اس زمین کو بھی اللہ رب العالمین اپنے سامنے لا کر حاضر کر دیں گے۔ میرے دوستوں فرماتی ہیں اسی طریقے سے کہ جنت کے بارے میں بھی مسند احمد کے اندر فرمایا
मेरे रवायत है कि जब तमाम जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो जन्नतियों को भी, जन्नत को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन दवियत फरमाएंगे कि क्या भर गई हो, जन्नत भर गई या नहीं। तो जन्नत भी कहेंगे कुछ जगह बाकी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी जगह पर दूसरी मखलूक को पैदा फरमाकर जन्नत को भर देंगे। मेरे दोस्तों, जन्नत को पूर करेंगे। तो इसकी बात मेरे दोस्तों फरमाया कि जन्नत उसकी करीब होते जाएंगे, उसकी जन्नत करीब होते जाएंगे। अगर किसी शख्स के हक में या उसके खिलाफ कोई गवाही पेश होंगे मेरे दोस्तों कि अल्लाह ने जो ज़मीन तब्दील कर देंगे, तो ज़मीन को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लाकर उसके सामने हाजिर कर देंगे। फिर वो ज़मीन भी फिर उसी तरीक़े से इंतकाल हो जाएंगे, मुंतकिल हो जाएगी, ख़त्म। और ज़मीन के अंदर इसी तरह जिन मुत्तकियों के लिए जन्नत का फ़ैसला होगा मेरे दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत को उनकी करीब कर दिया जाएगा। और फिर उसी तरीके से दूसरी सूरत ये भी है कि जन्नतियों को जन्नत के करीब लाया जाएगा और उससे कहा जाएगा हादा मा तुअदून लिकुल्ली अव्वाबिन हफीज, ये वो वादा है जो हर रुजू रखने वाले और हिफाजत करने वाले के लिए क्या जाता है। अव्वाब का मतलब रुजू करने वाले, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होना, अल्लाह की तरफ रुजू करना, तौबा करना। मेरे दोस्तों, जो अल्लाह की तरफ खुदा ताला के रुजू रखने वाले यानी नेकी की काम करने वाले, जो नेकी के मुताल्लिक़ फरमाया इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्ल वल इहसान, सूरत नाल के अंदर अल्लाह ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला अदल और नेकी करने का हुक्म देता है। फिर हुक्म देने के बाद उसे यूं ही नहीं छोड़ देता बल्कि उसका वादा है वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वालों को मोहब्बत भी फरमाता है। ये छोड़ नहीं दिया अल्लाह ने, नेकी करने वालों को अल्लाह मोहब्बत भी फरमाती हैं। मेरे दोस्तों, इसी तरीक़े से मेरे दोस्तों अल्लाह पाक परवरदिगार आलम सूरा आले इमरान के अंदर भी फरमाया कि अल्लाह ताला नेकी करने वालों को तो पसंद करता है। इस तरीके से ना, इसी तरह हाफिज से मुराद क्या है? हिफाजत करने वाला है। तो हुदूद की हिफाजत करने वाले हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया गनियत तालिबिन में, इससे मतलब मुत्तकी का मतलब क्या है? अदल इंसाफ वाले, अदल और इंसाफ वाले, अदल करने वाले हो, इंसाफ करने वाले हो, उसको कहते हैं मुत्तकी। मेरे दोस्तों, और जो लोग कुफ्र और शिरक और मासियत के अंदर डूबे हुए हैं तो उनके लिए कोई बचने का कोई रास्ता नहीं है। न वो अदल में है, न वो इंसाफ में है, न वो अदल इंसाफ करने वाले हैं। अदल और इंसाफ की मंजिल को वो तय कर चुके हैं, लिहाजा वो जहन्नमी है, और जो अदल इंसाफ के ऊपर रहने वाले हैं वो जन्नती है। मेरे दोस्तों, फिर फरमाया मन खशिया रहमान बिल गैब, जो बगैर देखे अल्लाह से डर गया, उसने किताब इलाही को पढ़ा, अल्लाह के हुक्म पर गौर फिक्र किया, अपने फितरत सलीमा और अक़ल को बरकार लाया, खुदा ताला की शरीयत आकम को सच्चा समझकर उस पर अमल किया और उसने उस पर अमल किया। गोया के बिन देखे अल्लाह के ऊपर यकीन लाना, अल्लाह को देखे नहीं है, बगैर देखे अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर आया ना। तो मन खशिया रहमान बिल गैब, जो अल्लाह को देखे नहीं है, बगैर देखे अल्लाह के ऊपर ईमान लाना। तो फरमाती हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जो अल्लाह ने उन्हें अकल दी है और उनको समझने की ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन समझने की तौफीक अता फरमाया, वह अपने अकल के ज़रिए से समझ गए और गौर फिक्र की है और अक्ल सलीम अल्लाह ने अता फरमा दी है, और वो उसी शरीयत के ऊपर चले हैं जिसकी बुनियाद कर वयुमिनून बिल गैब, और ईमान लेकर आया गायब के ऊपर। फिर ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया वजा बिल क़ल्बिल सलीम, और वो क़ल्ब सलीम के साथ अल्लाह के दरबार में आया। ऐसे लोगों को अल्लाह कहेंगे उदखुलूहा बिसलाम, जाओ दाखिल हो जाओ जन्नत के अंदर, जन्नत को उसके करीब किया जाएगा। ज़ालिका यौमुल खुलूद, जिसमें ये लोग हमेशा रहेंगे, ये जन्नत इनके हमेशा रहने की जगह होगा। मेरे दोस्तों, आप फरमाया अल्लाह पाक परवरदिगार आलम, इसके अलावा और भी कुछ है ये जन्नत के अलावा? ये तो फिर अल्लाह ने फरमा दिया कि मा लहुम मा यशाऊन फीहा, कि जन्नत के अंदर तो तुम्हें सब कुछ मिलेंगे ना, अपने मर्जी का जो चाहोगे, अपने ख्याल के मुताबिक जो चीज़ तुम चाहोगे तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन देंगे।
پھر اللہ کی مرضی کا بھی کچھ ہوگا. سارے کچھ دینے کے بعد تمہیں سب کچھ مل جائیں گے, پھر اللہ اپنے مرضی کا بھی کچھ عطا فرمائیں گے. وہ کیا ہے میرے دوستوں؟ اللہ اپنے دیدار کی پردہ حجاب کو اٹھا دیں گے اور اپنے تجلیات سے دیدار تمہارے نصیب فرمائیں گے. اللہ اکبر, کیا وقت ہوگا اسی وقت میں. فرماتے ہیں جو ادنا درجے کا جناتی ہے مہینہ میں 1 مرتبہ, اور جو اعلیٰ درجے کا جناتی ہوگے ایماندار ہوں گے ان کو صبح اور شام اللہ کی دیدار ہوگی. میرے دوستوں, جنت و دوزخ سے یا رب کیا کروں, آرزو ہے میں تجھے دیکھا کروں. یہاں آتی ہے کہ بھائی جنتیوں کو جب ان کے پوچھیں گے کہ بھائی تمہیں کیا چاہیے, جب عورتوں کو جنت میں ڈالیں گے اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرمائیں کہ ہمارے شوہر کو ہمارے سامنے لا کر دو, تو اللہ رب العالمین کی شوہر کو اپنے سامنے لے کر پیش کریں گے. اللہ اپنے دیدار کی پردہ نیچے کر دیں گے. تو کہا کہ یا اللہ ہمیں اس سے کیا کرنا ہے؟ تو کہیں گے شور مچاتے شاعر بڑی انداز سے فرمائے کہ جنت دوزخ سے یا رب کیا کروں, آرزو ہے میں تجھے دیکھا کروں. جنت یا دوزخ یا عرف سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ یا اللہ ہمارے دل کی خواہش ہمیں تجھے دیکھتے رہیں. اپنے شوہر کو بھی مل گئے, اللہ کے دیدار بھی ہو گئے, پھر اللہ کو بولتے ہیں یا اللہ ہمارے تو یہی خواہش ہے کہ آپ کو ہی دیکھتے رہو, آپ کا ہی دیدار کرتے رہو. تو میرے دوستوں اللہ سے دعا کرنا چاہیے ہمیشہ اللہ پاک پروردگار عالم ہمیں نیک عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. ہمارے 2 ساتھی, ایک ابلیس اور ایک فرشتہ, نہ ابلیس سے ہمیں رب العالمین ہمیں حفاظت فرمائے, ابلیس سے رب العزت ہمیں بچاتے ہوئے, اور فرشتہ جو نیک عمل کرنے والے, نیک اعمال کی ترغیب کرنے والے وہ فرشتہ ہے, ان فرشتوں کی تلقین کے مطابق عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھ لیجیے.